اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، بکم الیسرا، ساتھ تمہارے آسانی، ولا اور نہیں، یریدو چاہتے، بکم العسرا، ساتھ تمہارے تنگی۔ اللہ آسانی چاہتا ہے نہ کہ سختی۔ سختی تو یہ ہوتی کہ تم بیمار ہو تب بھی روزہ رکھو، تم سفر میں ہو تب بھی روزہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ مریض اور مسافر کو جو رخصت دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، اور رخصت دینے سے اسلام کا جو حسن ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ انشاءاللہ اس کو سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کوئی فرض ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ رخصت نہ ہو۔ مثلا نماز کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے۔ آپ دیکھیں کتنی رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے وضو کوئی نہیں کر سکتا تیمم کر لے، رمضان میں کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ ہر فرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، کوئی فرض ایسا نہیں جس کے ساتھ رخصت نہ ہو۔ تو ایک معنی اس آیت کے حصے کا یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت کے مطابق تکلیف نہیں دیتا، یعنی ہر فرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے۔ ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں اتارا جو انسان کر نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اتارے ہیں اس کی وسعت اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے۔ جہاں تک تنگی اور آسانی میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان بات کو اختیار کرتے۔ پھر یہ کہ حکمت کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دی ہوئی ہے تو مجھے یہ کر لینا چاہیے، ابھی میرے لیے مشکل حالات ہیں، تنگی کا وقت ہے تو مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ حکمت کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ملی ہوئی ہے اور تنگی والے حالات ہیں تو رخصت کو استعمال کر لینا چاہیے۔ تنگی والے حالات میں رخصت کو استعمال نہ کرنا غلط ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جہاں اللہ کو عزیمت پسند ہے وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی رخصتیں بھی پسند ہیں۔ کیوں پسند ہے؟ اللہ ہی نے دی ہے نا۔ اب کوئی بندہ تنگی کے حالات میں رخصت کا استعمال نہ کرے تو یہ غلط بات ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، یعنی خوشخبریاں دو، نفرت نہ دلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ جس سے ہم اس دین کی آسانی کو سمجھ سکتے ہیں، دین کتنا سہل ہے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کتنی پیاری روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر دشواریاں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، خوشخبریاں دو،
اچھی اچھی باتیں کیا کرو، نفرت نہ دلاؤ. اگر واقعی اس حدیث پر عمل ہو، ماحول کتنا اچھا ہو جائے. ہم آسانیاں دینے والے ہوں، ہم سختی نہ کرنے والے ہوں، ہم اچھی باتیں کرنے والے ہوں، ہم بری باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تاکہ لوگوں کے دل خراب نہ ہو، نفرتیں نہ پھیلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی کی جائے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، یعنی رمضان کے بعد. رمضان کے بعد اپنی گنتی کو مکمل کر لو. جو روزے چھوڑ گئے ہیں اس کو تم کمپلیٹ کر لو بعد کے دنوں میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ تنگی کا. پھر کہا گیا تاکہ تم گنتی کو پورا کرو. تمہارے لیے آسانی یہ کی گئی ہے کہ تم بعد کے دنوں میں گنتی کو پورا کر لو. اللہ نے مریض کو، مسافر کو اور اس طرح کے اور عذر رکھنے والوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی اور بعد کے دنوں میں اس کو مکمل کرنے کی تاکید کی. اللہ کی طرف سے آسانی، الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان سچے دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. اسے بخاری نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی. بہت ہی سہل دین الحمدللہ ہمیں دیا گیا ہے. اچھا، آسانی دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم روزے ہی نہ رکھو. یہ نہیں کہا گیا کہ روزے ہی نہ رکھو. جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو بعد کے دنوں میں مکمل کر لو. یہ جو بات یہاں ہوئی کہ بعد کے دنوں میں تم روزوں کو مکمل کر لو، تو ایک فکر اس کی سمجھ لیں کہ روزوں کی قضا کے لیے تسلسل ضروری نہیں. اگر کسی کے روزے رمضان میں چھوٹے ہیں تو ضروری نہیں کہ بعد کے دنوں میں وہ مسلسل روزے رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ روزے مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق بھی رکھ سکتے ہیں. روزوں کی قضا کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے. یہ واجب نہیں کہ آپ روزے مسلسل رکھیں. کوئی چاہے تو مسلسل رکھ سکتا ہے اور متفرق طور پر بھی رکھ سکتا ہے. بس کمپلیٹ کرنا ضروری ہے اس کی گنتی کو. اگر ایسا ہوتا کہ مسلسل روزہ رکھنا واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ یہ نہ کہتے. پھر یہاں پر ٹیکسٹ اس اعتبار سے ہوتا کہ مسلسل چھوٹے ہوئے روزوں کو مسلسل رکھو. یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی الحمدللہ. جیسے حیض میں ہمارے روزے مسلسل چھوٹتے ہیں اور ہم بعد کے دنوں میں جب اس کی گنتی کو پورا کرتے ہیں تو متفرق طور پر رکھتے ہیں. زیادہ تر لوگ متفرق طور پر رکھتے ہیں. کوئی ہی ہوگا جو مسلسل روزے رکھتا ہوں، بہت ہی کم لوگ ایسے ملتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بڑائی بیان کرو. عبادت کی تکمیل اللہ کے ذکر سے کرو. اس کا ایک معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات پڑھنی چاہیے. جو فرسٹ شوال کا چاند نظر آتا ہے تب سے تکبیرات پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے عیدگاہ جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے.
ایک دوسرا معنی بھی اس حصے کا کیا جاتا ہے کہ تکبیر کی شکل میں اللہ کا ذکر کرو. روزہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی بڑائی بیٹھے، تم میں نیکی کا ذوم نہ آئے، تم میں تکبر نہ آئے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی روزے مکمل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. یہ تکبیر کی شکل میں اللہ کا ذکر کرو. روزہ تمہارے اندر اللہ کی عظمت کو بڑھائے، اللہ کی بڑائی کو بڑھائے. تم میں نیکی کا ذوم نہیں آنا چاہیے. یہاں جو ہم نے پہلا معنی پڑھا کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات پڑھنی چاہیے اور عیدگاہ جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز میں بھی بہت بار تکبیر کہی جاتی ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی نماز میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں کہی جائیں، اور ہر 2 رکعتوں میں قرات ان تکبیروں کے بعد کی جائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. عید کی نماز بھی آپ دیکھیں تو اس طرح سے پڑھی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اور ہر رکعتوں میں قرات ان تکبیروں کے بعد کی جاتی ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ جانے کا حکم ہوتا تھا. خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم ہوتا، حتیٰ کہ کنواری لڑکیاں اپنے پردے والے مقام سے باہر آتی اور حائضہ عورتیں بھی ساتھ چلتی. وہ نمازیوں سے الگ رہتی لیکن ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتی، ان کی دعا میں شریک ہوتی اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عید کی نماز چونکہ عیدگاہ میں ہوتی ہے اسی لیے حائضہ عورت بھی وہاں جا سکتی ہے. بس ان کے لیے نمازیوں سے ہٹ کے ایک جگہ پر انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ حائضہ عورتیں وہاں بیٹھ کر باقی نمازیوں کے ساتھ تکبیرات پڑھ سکیں، ان کی دعا میں شریک ہو سکیں اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کر سکیں. تو عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا بڑا تاکیدی حکم ہے. جب آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں تو تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں. تکبیرات پڑھنے سے اللہ کی بڑائی دل میں پیدا ہوتی اور اپنے اندر نیکی کا ذوم نہیں آتا، تکبر نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہمیں دیا، پھر یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو اس ہدایت کے نزول کا شکریہ تو ادا کرنا ہے نا. کیسے کریں گے شکریہ ادا؟ اللہ کی تکبیر بیان کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے. اور اس آیت کا آخر آپ دیکھیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر شکوہ کی ضد ہے. اگر کسی کی زندگی میں شکر ہے تو اس کی زندگی میں شکوہ نہیں ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں شکوہ ہے تو اس کی زندگی میں شکر نہیں ہے. شکر شکوہ کی ضد ہے. اور یہاں سے آپ کو روزے کا دوسرا مقصد بھی معلوم ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے روزے کا ایک مقصد پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور تاکہ تم شکر ادا کرو. جب ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہماری روحانیت مغلوب ہو جاتی ہے اور جسمانیت غالب آ جاتی ہے. اور جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہماری روحانیت غالب آ جاتی ہے اور جسمانیت مغلوب ہو جاتی ہے. اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جب ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر تو مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم روحانی طور پر کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم جسمانی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہماری روح مضبوط ہو تو جسم کے تقاضے کم ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ نے اس اعتبار سے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. روزہ کھول کر پھر آپ کے جسم میں سستی آنے لگتی ہے. حالانکہ کھا پی کر تو اور انرجیٹک ہو جانا چاہیے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب روحانیت مضبوط ہو تو جسمانی تقاضے کم ہو جاتے ہیں. تو روح کو مضبوط کیا گیا ہے اس روزے جیسی عبادت سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس اللہ نے ہدایت دی، رہنمائی کی، پھر رخصتیں دی، نیکی کی راہ دکھائی، تو اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہمیں روزے جیسی عبادت دی جس سے ہم اپنی صحت کو مینٹین کر سکتے ہیں. یہ صحت کو مینٹین کرنے کا بہترین نسخہ ہے. اس سے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے، پھر آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے گا. پھر روزہ رکھنے کے علاوہ کچھ حالتوں میں رخصتیں دی گئیں، تو ان رخصتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے احکام عطا کیے. الحمدللہ. پھر روزہ رکھنے کے بعد آپ دیکھیں تو عید جیسی بھی خوشی دی. جو مکمل روزے رکھتے ہیں پوری روح کے ساتھ اور رمضان کے مہینے میں تقوی بھی حاصل کرتے ہیں، اصل معنوں میں عید انہی کی ہے. عید نئے کپڑے بنا لینے والوں کی یا دعوتیں ارینج کرنے والوں کی نہیں ہوتی. اصل عید کن کی ہے؟ جنہوں نے رمضان کو پوری روحانیت کے ساتھ گزارا اور روزے کے مقاصد کو حاصل کیا، تقوی حاصل کیا، شکر ادا کیا. تو اس آیت کو بہت ہی اچھے سے اینڈ کیا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہہ کر، تاکہ تم شکر ادا کرو. ہم سب کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. کس بات پر شکر ادا کریں گے؟ اللہ نے روزے جیسی عبادت دی جس سے ہم اپنی صحت کو مینٹین کر سکتے ہیں اور تقوی کے حصول کو آسان فرمایا اور آخرت میں اجر و ثواب بھی دے گا اور رخصتیں بھی دی. بہت سارے لوگ ان رخصتوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے حالات روزہ رکھنے جیسے نہیں ہوتے، اور عید بھی دی الحمدللہ. تو رمضان المبارک میں 2 اوقات بہت اہم ہیں، ایک سحری کا ٹائم اور دوسرا افطاری کا ٹائم. افطاری کے ٹائم پر تو لوگ بڑی ہی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ سحری نہیں کرتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سے سحری نہیں ہوتی اور کچھ کھایا پیا نہیں جاتا. تو آپ دیکھیں حدیث میں کیا کہا گیا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کو آسان کرتا ہے جو بھی سحری کر کے روزہ رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سحری کے ٹائم پر آپ کو استغفار کا موقع ملتا ہے. بیسٹ ٹائم ہوتا ہے استغفار کا.
اور یہ ایک ٹریننگ ہے. جس ٹائم پر آپ کا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ، اور جس ٹائم پر آپ کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت کھاؤ. تو یہ ٹریننگ ہے ضبط نفس کی. اگر کبھی آنکھ دیر سے کھلے اور نماز کا وقت ہو جائے اور اسی وقت اذانیں بھی شروع ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا، تو بھی آپ اس کو پی لیجئے. اتنا بھی الاؤ کیا گیا ہے اسی برکت کو حاصل کرنے کے لیے. جب آپ سحری کر کر روزہ رکھتے ہیں آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آج میں نے کچھ کھا پی کے روزہ رکھا ہے. روزہ آپ کمفرٹیبلی گزارتے ہیں. اور آپ نے ایسا بھی روزہ رکھا ہو کہ جس میں آپ کی سحری مس ہو گئی ہو، وہ روزہ زیادہ آپ کو ٹف فیل ہوتا ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے. تو سحری میں برکت ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کھا پی لینا چاہیے تاکہ جسم توانا رہے اور روزے میں آپ کو ایک ہمت رہے اور آپ اس برکت کو بھی حاصل کریں کہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. پھر یہ کہ لعلکم تشکرون کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب تم اللہ کے فرائض کو ادا کرو گے، اس کے محرمات کو ترک کرو گے اور اس کی حدود کی حفاظت کرو گے، اطاعت کو بجا لاؤ گے، تو ہی اس کا شکر ادا کر سکو گے. کیونکہ جب ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں ہم حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اطاعت بجا لاتے ہیں، تو ہی ہم صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والے بنتے ہیں. آپ انشاءاللہ جب دین کا کام بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے، اس دوران جب آپ نفل روزے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک خاص روحانیت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. دین کے کام کے لیے جس روحانیت کی ضرورت ہے نا، جتنا انسان کو اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہ جہاں نماز سے مضبوطی ملتی ہے، جہاں اذکار سے ملتی ہے، وہاں روزے جیسی عبادت بہت ہی زیادہ مددگار ہے. آپ بہت زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہو اور دین کا کام کرنے میں آپ کو باقاعدہ ایک تقویت محسوس ہوتی، طاقت محسوس ہوتی، حالانکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں. سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کے اندر کہ آپ جہاں دین کا کام کرتے ہوئے عبادت کی حالت میں، وہاں آپ روزے کی وجہ سے بھی عبادت کی حالت میں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اذکار کرتے ہیں، تو وہ ایک کے اوپر ایک ملٹیپل طاقتیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. جب آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے تو آپ کا کلام مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ جو بات کہیں گے نا لوگوں سے، وہ لوگوں کے دلوں تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. دین کا کام کرنے کے لیے جسمانی مضبوطی سے زیادہ روحانی مضبوطی کی ضرورت ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ورنہ تو بڑے بڑے جسم رکھنے والے پتہ نہیں کتنا دین کا کام کر لیں. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے اتنے دبلے پتلے کمزور، لیکن مفسر قرآن تھے. ان کی پنڈلی دیکھ کر صحابہ کرام ہنس پڑے تھے، اتنی کمزور پنڈلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کل میزان میں سب پنڈلیوں سے بھاری ہوگی، ایمان کی وجہ سے اتنے مضبوط. اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا اتنا دبلا پتلا جسم رکھتے ہیں لیکن دین کے کام میں بڑے ایکٹیو. کس اعتبار سے مضبوط ہے؟ وہ روحانی اعتبار سے مضبوط ہے، اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پچھلی تفسیر میں یہ کہا تھا کہ نفل روزوں کا اہتمام تو کرنا ہی کرنا. کتنے؟ کم از کم تین تو کم از کم. اور قضا روزے پہلی فرصت میں مکمل کریں تاکہ آپ اس برڈن سے آزاد ہو جائیں. قضا روزوں کا ایک برڈن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب قضا روزے باقی ہیں تو نفل پر فوکس کم کرنا پڑے گا. پہلے کس پر فوکس کرنا ہے؟ obviously جو
فرائض باقی ہیں، اس کو مکمل کرنا ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نفل روزوں پر بھی آ جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے بہت خوبصورت عبادت دی ہے. اور اس آیت کو جو کہ ہے تو ایک آیت لیکن بہت ہی پیاری آیت ہے، جس میں آپ رمضان کی اہمیت کو بھی پڑھتے ہیں، جس میں آپ قرآن کی اہمیت کو بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ اس میں دیکھیں رخصتوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، پھر اس میں آپ آسانیوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی بڑائی کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر آخر میں آ رہی ہے بات کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کتنی اہم اور وضاحت طلب آیت ہے. چلیں تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.